4 قربانی کی قبولیت کی شرطیں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ گن لیجئے۔ سب سے پہلی بات، قربانی اللہ مسلمان کی قبول فرماتے ہیں، غیر مسلم کافر عیسائی یہودی کی اللہ قربانی قبول نہیں فرماتے۔ دوسری بات، قربانی اللہ موحد مومن آدمی کا اللہ قبول فرماتے ہیں، مشرک آدمی کی، قبر پرست آدمی کی، درباروں کی گرد چکر لگانے والے کی قربانی اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح جس شخص نے اپنے گلے میں تعویذ پہنا ہے، اپنے بازو میں تعویذ پہنا ہے، اللہ اس شخص کی قربانی بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس شخص نے تعویذ لٹکایا اس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ ہر انسان کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ مشرک آدمی کے اللہ نہ نماز قبول فرماتے ہیں، نہ صدقہ قبول فرماتے ہیں، نہ قربانی قبول فرماتے ہیں۔ تیسری شرط قربانی کی، 4 شرطیں آپ نے اپنے دل و دماغ پہ لکھ کے لے جانی ہیں۔ قربانی کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے، اللہ متقی لوگوں کی، اپنے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ ان کی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ ایک شخص جو مستقل گنہگار ہے، ایک شخص جو مستقل گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اللہ اس شخص کی قربانی قبول نہیں فرماتے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی آپ آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ ذکر کیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، جب اللہ نے آدم کے 2 بیٹوں سے کہا آپ قربانی کیجئے، اور جب دونوں بھائیوں نے قربانی کی، قرآن کہتا ہے ایک کی اللہ نے قربانی قبول فرما لی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اللہ نے دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس شخص کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، آپ سب آگے واقعے کو جانتے ہیں کہ بھائی نے قتل کر دیا تھا نا جی، لیکن آگے اللہ قرآن میں اس بات کا ذکر فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانیاں قبول فرماتے ہیں تو متقی لوگوں سے قبول فرماتے ہیں۔ مستقل بے نماز آدمی کے اللہ قربانی قبول نہیں فرماتے۔ داڑھی مونڈا شخص اگر اس گناہ سے باز نہیں آتا، اس شخص کی قربانی بھی خطرے میں ہے۔ ایسی عورت، ایسی نوجوان بچی، اسلام کی بیٹی جو بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، کالج یونیورسٹی ہو، موبائل کا غلط استعمال کرتی ہے اور اس موبائل کے ذریعے سے غیر محرم مردوں سے یا کوئی مرد غیر محرم عورتوں سے تعلقات قائم کرتا ہے، یہ تقوی کے منافی چیزیں ہیں۔ ایسے شخص کی قربانی خطرے میں ہے۔ اس شخص کو چاہیے اپنے اندر تقوی پیدا کرے اور ان گناہوں سے باز آ جائے۔ دھوکہ دینے والے شخص کی قربانی بھی خطرے میں ہے۔ گھروں کے اندر موسیقی، بے حیائی، بے پردگی، مرد و زن کا جہاں پہ اختلاط ہے اور حاجی صاحب کو ذرا برابر بھی نہ شرم محسوس ہوتی ہے، نہ اللہ کا ڈر ان کے دل میں جاگتا ہے۔ میرے گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ 24 گھنٹے گناہ کے کام ہو رہے ہیں اور ان کے سر پہ بال بھی نہیں سرکتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی قبول فرماتے ہیں تو صرف متقی لوگوں کی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی متقی بنا دے اور سننے والوں کو بھی اللہ متقی بنا دے۔ بے پردگی، تصاویر، مرد و زن کا جہاں اختلاط ہو، اور اسی طرح کلین شیپ آدمی، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا، سود بیعت پہ کام کرنے والا، ایسا شخص اس بات کو اپنے دل و دماغ پہ لکھ لے، لوہے کی لکیر یہ بات ہے، ایسے شخص کی اللہ قربانی قبول نہیں فرماتے۔ ہاں لوگوں سے یہ بات مل جائے گی، جی ٹھیک ہے جی جناب نے 2 قربانیاں کی تھی، جناب نے اونٹ ذبح کیا تھا لیکن اونٹ کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ قربانی کی چوتھی اور آخری شرط جو میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے،
अगर वो चौथी शर्त पूरी नहीं होगी अल्लाह उस शख्स की कुर्बानी भी कबूल नहीं फरमाते। अरे मेरे अजीज़, कुर्बानी तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह तो नमाज भी कबूल नहीं फरमाते, अल्लाह तो तेरे रोज़े भी कबूल नहीं फरमाते, अल्लाह तो तेरा लाख रुपए सदका हो या तेरा 1 रुपया सदका हो, अल्लाह तो उसे भी कबूल नहीं फरमाते। जिस शख्स के अंदर ये चौथा गुनाह आ जाए, वो कौन सा गुनाह है? वो हराम कमाई है। हराम कमाई पे पलने वाला जिस्म, अल्लाह उसकी कुर्बानी, नमाज, रोज़ा, ज़कात कबूल नहीं फरमाते। अल्लाह ने कुरान मजीद में अपने अंबिया को भी बाकायदा पर्सनली तौर पे नाम लेकर कह दिया, अंबिया की जमात, हलाल रिज़्क़ खाओ और नेक अमल करो। अवाम से भी अल्लाह ने कह दिया, जो भी इस्लाम का दावा करने वाला है, जिसने सिर्फ इतना भी कह दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब उसके लिए ज़रूरी है और हलाल की कोशिश करे, हलाल कमाई खाए। हराम ज़राए पे मुश्तमिल शख्स की कुर्बानी अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, अफसर है या आवाम है, धोखे पे मबनी कारोबार, धोखा देने वाला, धोखा, इस शख्स की कुर्बानी अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। सूदी शख्स, सूद पे लेन देन करने वाला, अल्लाह उस शख्स की कुर्बानी कबूल नहीं फरमाते। बैंक के अंदर जॉब करने वाला मुलाजिम, बैंक के अंदर जॉब करने वाला कैशियर, बैंक के अंदर जॉब करने वाला मैनेजर, इन तमाम की आमदन हराम ज़राए पे है, सूद पे है और रिश्वत पे है, बल्कि सूद पे है। ऐसे लोगों की कुर्बानी भी अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। अपनी कारोबार को देखें, कहीं मैं धोखा देके तो लोगों को चीज़ें सेल तो नहीं करता, मेरे मामलात तो हलाल पे हैं, लेकिन जब मैं लेन देन करता हूँ धोखा देता हूँ, तो सो मेरे अजीज़, ऐसी कुर्बानी अल्लाह कबूल नहीं फरमाएंगे। इसी तरह ऑनलाइन कारोबार करने वाले मर्द और औरत, वो भी अपनी कमाई को देखें। अगर तो धोखा है, फ्रॉड है, लेन देन में लोगों के साथ 2 नंबरी करने वाला, ऐसे शख्स की कुर्बानी भी अल्लाह ज़ुल जलाल कबूल नहीं फरमाते। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।